ان شہیدان کربلا کے صدقے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ تو یقین فرمائیے قیامت کا دن آنے دو، یہ جو لمحات آپ رسول کے بیٹے کے غم میں صف عذاب پہ گزارتے ہیں، ان لمحات کی قدر و قیمت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ بہت بڑا اجر ہے مالک کی بارگاہ میں، اور رب کریم آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں 7 جگہ پر ذکر پاک کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے، لیکن یہ جو مجلس ہے نا جی، ویسے تو ہر جگہ پر ماشاءاللہ جوان نوجوانوں کی تعداد کافی شرکت کر رہی ہے ہر جگہ پر، لیکن میں اگر نسبتاً جب دیکھتا ہوں تو یہاں پہ جوان نوجوان زیادہ ہیں، تو آج کی مجلس نا آپ جوانوں کے لیے پڑھنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں سارے۔ اس رب کریم کی نعمتیں بے پایان ہیں، بے پایان ہیں، جن کا شمار ممکن ہی نہیں۔ یہ جو جوانی ہے یہ بھی رب کریم کی ایک خاص عنایت ہے۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار کی حدیث مبارک ہے، ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4۔ سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ قیامت کے دن جب یعنی حشر بپا ہوگا، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، رسول اللہ فرما رہے ہیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کوئی بندہ قدموں کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا آخرت کے سوالات اور آخرت کا امتحان، یقین کیجئے یہ دنیا کا سب سے آسان امتحان ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ مجھے دنیا کے جو امتحانات دیتے ہیں جوان اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ایمان سے بتاؤ کسی امتحانی سینٹر پر پیپر آؤٹ ہو جائے، وہاں کا تو امتحان ہی کینسل ہو جاتا ہے، اور اگر امتحان میں کوئی نقل لگاتا ہوا پکڑا جائے، کوئی طالب علم، مجھے تو قانون کا نہیں پتہ، کوئی اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ بتائے گا اس کو کتنے عرصے کے لیے، 3 سال کے لیے، پھر اس کو امتحان دینے ہی نہیں دیتے، یعنی 3 سال اس کے پھر برباد ہو گئے۔ توجہ کیجیے، نہ پیپر آؤٹ ہوتا ہے، آؤٹ ہو جائے تو امتحان ہی کینسل، اور نہ نقل کی اجازت ہے۔ رب کریم نے یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کا گھر بنایا ہے، لیکن یہ وہ امتحان ہے جس میں پیپر بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ رب نے امتحان اپنے بندوں کا لینا ہے، لیکن رب کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے سارا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے۔ قبر میں کیا پوچھا جائے گا، حشر میں کیا پوچھا جائے گا، ہے نا۔ اچھا، اور پھر یہ واحد دنیا کا امتحان ہے جس میں رب کریم نقل کرنے کی صرف اجازت نہیں دیتا، نقل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 14 ہستیاں رب نے معصوم بنائی ہیں۔ معصوم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پرچے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے عقل چاہیے، نقل کے لیے عقل چاہیے۔ نقل بندہ اسی کی کرے نا جس کے بارے میں کم از کم یہ یقین تو ہونا یا جس نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ تو رب کریم نے جن ہستیوں کے لیے آیت تطہیر نازل کی ہے، جن سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے، ان کی زندگی میں خطا کا امکان ہی نہیں۔
ان کی زندگی میں خطا کا امکان ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ میں تو پھر یہ کہہ سکتا ہوں، رب جن کی طہارت کی گواہی قرآن میں دے، ان میں سے کسی ہستی کے بارے میں کوئی خطا کی بات کرے تو اس کی ماں کی خطا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو نبی کریم یہ ایک پرچہ سوال بتا رہے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع۔ قبروں سے اٹھایا جائے گا، کوئی بندہ قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں فنا کر کے آئے۔ یہ زندگی اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ زندگی اس رب کی امانت ہے۔ یہ جو رب نے انسان بنایا نا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ائمہ معصومین کی دعاؤں میں ہم نے شاید زندگی بھر کبھی اس جیسے سوچا ہی نہ ہو کہ اللہ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے، یہ رب کا کتنا کرم ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنی انسانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تاج کرامت اللہ نے انسان کے سر پر سجایا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ انسان کی خلقت پر شکر کرنے والے اور ہیں، اور وہ اور ہیں جو کہتے تھے کاش میں دمبا ہوتا، مجھے ذبح کر کے گوشت بنا کے قیمہ بنا کے کھا جاتے اور نکال دیتے، میں انسان نہ ہوتا۔ وہ اور ہیں۔ صلوات پڑھو۔ جوانوں، یہ زندگی، انسان سے زندگی کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلاہ۔ اب غور کریں ذرا، یعنی انسان کی زندگی میں جوانی بھی تو آتی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں جوانی کا علیحدہ سوال ہے کہ جو جوانی کا زمانہ تھا، جوانی کو بڑھاپے میں کیسے بدلا۔ اللہ کی اطاعت میں جوانی گزری یا اللہ کی نافرمانی میں، معصیت خدا میں گزارا ہے۔ اب دیکھیں یہ سوال تو آ گیا ہے، پتہ لگ گیا، نبی پاک نے بتا دیا کہ یہ سوال تم سے پوچھا جانا ہے۔ اب ہر بندہ جواب تیار کر سکتا ہے اور ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں جوانی کہاں گزار رہا ہوں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، امام معصوم کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، تحصیل علم میں، رزق حلال کمانے میں، محنت مشقت کرنے میں، جی صلہ رحمی کرنے میں، یا میں جوانی گزار رہا ہوں عیاشی میں، فحاشی میں، بدماشی میں۔ تو جوانوں، یہ سوال ہونا قیامت کے دن جوانی کے بارے یہ بتاتا ہے کہ جوانی بہت بڑی رب کی نعمت ہے اور اس نعمت کا پوچھا جائے۔ اگلا سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ رب کریم وہ خوش نصیب ہوں گے جوان جو کہیں گے میرا اللہ تیری اطاعت میں ہم نے جوانی گزاری، تیری اطاعت۔ خوش نصیب ہیں وہ جوان، اللہ جانتا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ایک جوان عبادت گزار بوڑھے عبادت گزار سے اتنا ہی افضل ہے جتنا میں رسول تم سے افضل ہوں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے جتنے کام ہیں نا، سب کا لطف مزہ جوانی میں۔ اچھے کھانے کا شوق جوانی میں، بولو لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ ہاں جی، لوگ یہاں سے گجراں والا جاتے ہیں کھانا کھانے، جوان تو جو گجراں والے جا کے کھانا کھاتے ہیں وہ دیکھ لینا وہ اکثر جوان ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کا وہ ذوق ختم ہو جاتا ہے، بندہ بڑھاپے میں پہنچتا تو بھائی وہ کھانے کی آزادی نہیں رہتی، پھر تو پابندیاں لگی ہوتی ہیں، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔
اس سے شوگر بڑھتی ہے، اس سے ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، اس سے جگر خراب ہوتا ہے، اس سے معدہ خراب ہوتا ہے، پھر تو جوانی ہے جیسے اسی دل کہتے ہیں جوانی مستانی۔ اچھے کھانے کی جو رغبت ہے وہ بھی جوانی میں، اچھا پہننے کی خواہش بھی جوانی میں۔ بولو مولا امیر المومنین علیہ السلام کمبر کے ساتھ غلام تھے، کمبر ساتھ تھے، اور بازار سے آ کے 2 پیراہن خریدے کرتے، ایک 5 درہم کا، ایک 3 درہم کا، ایک ذرا اچھا تھا ایک ہلکا تھا۔ وہ جو 5 درہم والا تھا وہ مولا امیر نے کمبر کو ادا کیا، 3 درہم والا مولا نے خود رکھ لیا۔ کمبر عرض کرتا ہے آپ آقا ہیں، میں تو نوکر ہوں، غلام ہوں، تو یہ قیمتی لباس آپ سے بے تن فرمائیں، یہ معمولی قیمت والا میں پہنتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے خدا کی قسم جواب وہ دیا، کمبر کے احساس غلامی کو ختم کیا۔ میں مولا کا جواب بعد میں بتاتا ہوں، سنو، دنیا کے بادشاہ ممکن ہے اپنے غلاموں کو ریشم و دیبا کے لباس پہناتے، قیمتی لباس پہناتے، لیکن دنیا کے سلاطین جب اپنے غلاموں کو قیمتی سے قیمتی لباس پہناتے ہیں نا، ان کے احساس غلامی کو بڑھاتے ہیں۔ کہتے تمہارا نوکر ہے، تمہارا غلام ہے۔ لیکن مولا امیر المومنین نے جب کمبر نے کہا نا آپ آقا ہیں تو آپ قیمتی لباس پہنے، میں معمولی قیمت والا، مولا امیر نے فرمایا کمبر تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں۔ تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں۔ جوان کو اچھا لباس دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کھانے کا مزہ جوانی میں، پہننے کا مزہ جوانی میں، سیر و تفریح کا مزہ جوانی میں، لکھنے پڑھنے کا مزہ جوانی میں، کام کرنے کا لطف جوانی میں، چونکہ جوان کا مطلب ہے کہ اس کی ہمت جوان ہے، اس کے جذبے جوان ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے سارے کاموں کا لطف جوانی میں، اللہ کی عبادت کا مزہ بھی جوانی میں۔ در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبر، وقت پیری گرگ ظالم۔ یار یہ مزہ ہے نا، بندہ جوان ہو اور پھر آئے اللہ کی بارگاہ میں، بوڑھا ہو گیا، جب کام کاج کا نہ رہا، اب وہ مسجد میں وقت گزارتا ہے تو پھر لطف تو نہ ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ جوان عبادت گزار پر فخر و مباحات کرتا۔ ہاں جی، سردیوں میں کتنا مشکل ہوتا ہے جی، سردیوں میں نماز کے لیے اٹھنا، نرم گرم بستر چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھنا، لیکن کوئی اٹھتا ہے تو رب فخر و مباحات کرتا۔ توجہ چاروں میں جوان کی 2 رکعت نماز بوڑھے کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ جوان ہے نا، آگے بڑھے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اور سامعین گرامی ذرا سننا جملہ، اب معاف کرنا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے شیعو تمہارے تک امام کی طرف سے 2 چیزیں میراث میں پہنچی ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے، مجموعہ ہے، اور صحیفہ سجادیہ آپ خریدیں ہیں، جامع ازہر کے مصر کے علماء کے تقریزی بیانات موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس صحیفہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کم نہیں۔ صحیفہ سجادیہ جسے انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے، زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ چھوڑی مولانا سجاد نے، ایک امام علیہ السلام نے کتابچہ چھوڑا رسالۃ الحقوق۔ کیا چھوڑا؟ اچھا، ارباب دانش بیٹھے ہو ماشاءاللہ، سب جوان پڑھے لکھے، حقوق کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے۔ کتنی طرح کے؟ کون سے بھلا؟
اللہ آپ کو جزائے خیر۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، آج تک یہی سنا، یہی پڑھا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے پہلی بار کائنات کو بتایا حقوق 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ مولا سجاد علیہ السلام نے بتایا حقوق 3 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس۔ مولا سجاد فرماتے ہیں یہ جو تمہاری جان ہے، تمہاری ذات ہے، تمہارا بدن ہے، تمہارے بدن کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ تیری آنکھوں کا بھی ایک حق ہے، تیرے کانوں کا بھی ایک حق ہے، تیری زبان کا بھی ایک حق ہے، تیرے صحت کا بھی ایک حق ہے، تیرے ہاتھوں کا بھی ایک حق ہے، تیرے پاؤں کا بھی ایک حق ہے۔ مولا سجاد سے پہلے تو ہم نے نہ سنا، پہلی بار مولا سجاد نے فرمایا، اور وہ ایک رسالہ ہے، موجود ہے، ترجمہ شدہ بھی ہے، اردو والا بھی ہے۔ اللہ ہمت دے آپ کو، کوئی مومن ایسا بھی پیدا ہو جائے کہ یہ جو لنگر پکتا ہے نا، یہ سارا لنگر مادی لنگر ہے، وہ صرف جسم کے لیے ہے نا، کھانا ہے، شربت ہے، سبیلے ہیں، پانی ہے، بریانیاں ہیں، نظر نیاز ہے، جو بھی پکتی ہے۔ اللہ کوئی ایسا بانی بھی مومن پیدا ہو جائے جو روحانی لنگر تقسیم کرے، وہ چھوٹا سا کتابچہ مولا سجاد کا خرید کے چھپوا کے مومنوں میں تقسیم کرے، وہ بھی لنگر ہے، اور وہ باقی رہنے والا لنگر ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس میں بات آ گئی تو ذرا سن لیں جوان۔ امام نے ایک ایک چیز کا پھر حق بتایا، تیری آنکھ کا حق کیا ہے، تیرے کانوں کا حق کیا ہے، تیری زبان کا حق کیا ہے۔ امام نے جب کان کے حقوق بیان فرمائے، مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا تیرے کان کا حق یہ ہے کہ اس کان کے ذریعے سے تو حق سنے، سچ سنے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو قرآن سنے، تو محمد والے محمد کا ذکر سنے، جو اس مجلس عزا میں آتے ہو اور اس مظلوم کے صف عزا پہ جہاں جہاں بھی جا کے بیٹھتے ہو، یہ وہ کانوں کا حق ہے جو ادا کر رہے ہو۔ کان جھوٹ نہ سنے، کان غیبت نہ سنے، کان گلہ نہ سنے، کان چغلی نہ سنے، کان حرام نہ سنے۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ مولانا سجاد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو رب نے تمہیں صحت دی ہے اس کا بھی حق ہے، رب نے جو صحت دی ہے اس کا بھی حق ہے۔ یہ صحت بھی اللہ کا انعام ہے بندے پر۔ میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ اب تو ظاہر ہے بیماریاں اتنی ہیں یہاں پہ، صحت پاکستان میں اب کہتے ہیں کہ صحت مند اور سالم بندہ ٹانواں ٹانواں ہی ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو دوائیاں نہیں کھاتے، ہاں جی، ورنہ ہر کوئی کسی نہ کسی گولی ٹیکے پہ لگا ہی ہوا ہے، تو سلامتی نہیں ہے نا۔ اور اب میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں، مساجد میں، کہ یہ کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کرسی پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے یا گھٹنے کام نہیں کرتے، یا کمر میں تکلیف ہے، یا پاؤں میں تکلیف ہے، تو وہ بیچارے پھر بیٹھتے ہیں کرسی پر۔ اب آپ امام سے بتاؤ کہاں وہ سجدہ جو مکمل اعضائے سجدہ کے ساتھ، جہاں 7 اعضاء زمین پہ لگتے ہیں، اور کہاں وہ عبادت جس میں صرف اشارہ کر رہا ہے سجدے کے لیے؟ بولو، ناقص ہوگی نا عبادت۔ اصل حکم کیا ہے؟ کھڑے ہو کے کرے۔ جو بیٹھ کے کر رہا ہے وہ اس کی نسبت اس کی عبادت ناقص ہے۔ چونکہ نماز ایک ایسا فریضہ الہی ہے جس کی کسی حالت میں معافی ہے ہی نہیں۔ اور جو ماتمی جوان بیٹھے ہو، کل عاشور کی شب آ رہی ہے، لے جاؤ مجلس حسین سے پیغام، شب بیداری مستحب ہے۔ یہ شب شہیدان کربلا کے غم میں بیدار رہنا مستحب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عزادار کہ بہت ساری جگہ پر شب عاشور کی جو اذان علی اکبر کی مجالس بھی منعقد ہوتی ہے، جناب علی اکبر کی اس اذان کی یاد میں۔
اذان تک بیچارے مومنین عزادار جاگتے ہیں، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے۔ اذان تک جاگتے رہے، اذان سنی اور پھر مومن جا کے سو گیا، عزادار سو گیا۔ اور جس شہزادہ علی اکبر کی اذان کی یاد میں تم نے اذان آج سنی اور اذان تک بیدار رہے، تو کربلا میں اذان کے بعد پھر نماز بھی ہوئی تھی۔ اذان کے بعد نماز نہیں ہوئی تھی؟ بولو، تو پھر یہ دکھ کا مقام نہیں ہے؟ دنیا انگلیاں اٹھاتی ہے، اس لیے تو چھٹے امام نے فرمایا تھا دنیا نے نہ ہمیں دیکھا نہ ہمارا کردار دیکھا، ایک وقت آئے گا دنیا تمہیں دیکھ کے ہمارے متعلق رائے قائم کرے گی۔ اپنا کردار اتنا عظیم رکھنا کہ لوگ تمہارا کردار دیکھ کے ان کی زبان سے دعا نکلے، رحم اللہ جعفر ابن محمد، اللہ جعفر صادق پہ رحمت نازل کرے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کی کیسی تربیت فرمائی۔ صبح عاشور اذان سنو، اذان کی مجلس سنو، عزاداری کرو، ماتم کرو، لیکن اذان کے بعد اذان شہزادہ علی اکبر نے دی، جماعت نماز جو پڑھائی وہ امام حسین علیہ السلام نے۔ علی اکبر کی اذان بھی یاد رہے، مولا حسین کی نماز بھی یاد رہے۔ ایک صلوات پڑھو سارے بلند۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ میں بابا یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہاں یہ جوانی، اس میں کی جانے والی نماز مکمل اپنے ارکان کے ساتھ سنی، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، صحت نہ رہی، پھر تو بیٹھا کرسی پہ، پھر پڑھ رہے اشارے سے نماز ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ذرا مسئلہ شرعی سنو، یہی وجہ ہے کہ جو بندہ کرسی پہ بیٹھ کے یا بیٹھ کے ویسے نماز پڑھتا ہے وہ امام جماعت بھی نہیں بن سکتا۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، مقتدی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، اور امام جماعت اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھتا، اس کے لیے امامت کروانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی نماز ناقص ہے، پیچھے جو پڑھنے والے ان کی نماز کامل ہے، کامل ناقص کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ شریعت کیا کہتا ہے، اور عقل بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی یہی کہتا ہے کہ پیروی کامل کی کرنی چاہیے، ناقص کی نہیں۔ اچھا آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے أَفَمَنْ يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّ إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے، یہ جو محتاج ہدایت ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ او بھائیو سنو، قرآن میں رب کیا کہہ رہا ہے، أَفَمَنْ يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی ہدایت کرتا ہے، أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، نہ وہ جو خود محتاج ہدایت ہے۔ بھائیو اس کی پیروی نہیں ہوگی جو یہ کہے میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا، اگر میں راستے سے منحرف ہو جاؤں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ جو لوگوں سے یہ کہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا، اور بھائی جہاں گمراہی کا خطرہ ہے وہاں تو پیروی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے پیروی تو اس کی ہونی ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ بات طے ہوگی کہ ناقص کی نماز وہ امام نہیں ہو سکتا۔ ناقص ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے نا جی، وہ اس امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا جو نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ مقتدی اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے فرض کریں، اور امام جو ہے وہ لیٹ کے پڑھ رہا ہے اشارے سے، تو اس کی اقتدا۔ مسئلہ شرعی سمجھ آ گیا جی؟ کامل والا ناقص کے پیچھے، اور یہ تو وجہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ فقہ اہل بیت میں یہ جو امام جماعت ہوتا ہے نا، امام جماعت، اس کی بھی شرائط ہیں بابا، اس کے کیا ہیں؟ شرائط ہیں۔
ایک شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے. ایک فاسق و فاجر گناہگار شخص امام جماعت نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ خلیفہ ہو. اور بھائیو، جتنے عباسی اموی خلیفے تھے شرابیں پیتے تھے، زناکار تھے، ناچ گانے کے بڑے شوقین تھے، اس متوکل عباسی ملعون کے محل میں کتنی کنجریاں رہتی تھیں، تو پھر وہ خلیفہ ہو سکتا ہے؟ غور کرو میں کیا عرض کروں. امام جماعت کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے. ایک فاسق و فاجر شخص امام جماعت، صلوات پڑھو سارے، بولو نعرہ تکبیر. توجہ چاہ رہا ہوں. تو دوستو، صحت اس زندگی سے، اس صحت سے فائدہ اٹھاؤ. کامل والی عبادت جو ہے رب نے اس وقت میں نصیب کی ہوئی، بعد میں تو پھر باتیں بھی ناقص ہو جائیں گی. اچھا، جب یہ اصول طے ہو گیا، امام جماعت کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ حلال زیادہ ہونا چاہیے. حرامی بھی امام نہیں بن سکتا. اچھا، میرا سوال یہ ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولو. نبی پاک معصوم ہے، اور نبی پاک کے علاوہ جو باقی انسان ہیں غیر معصوم. معصوم کامل ہوتا ہے، بولو. معصوم کامل ہوتا ہے، غیر معصوم ناقص ہوتا ہے. نبی کریم معصوم سے، بولو. اور ہم ہیں غیر معصوم. نبی کامل ہے، ہم ناقص ہیں. تو میرا بھائی، جب نبی معصوم ہے، کامل ہے، تو پھر وہ غیر معصوم کے پیچھے نماز کیسے پڑھے گا؟ صلوات پڑھو محمد. اللہ آپ کو سلامتی دے، سدا باد و شاد رہے. مومنین کرام، جوانی اس کا سوال ہونا ہے. پہلا سوال زندگی کا، دوسرا سوال جوانی کا، تیسرا سوال عن مالہ من این اکتسبہ و فیما انفقہ. مال کے متعلق دو سوال ہونے ہیں، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کرتا. سننا جوانوں، سننا. مسلمان اتنا آزاد نہیں ہے کہ جہاں سے چاہے کمائے اور جہاں چاہے خرچ کرے. غلط فہمی نکال دو اپنی. شریعت کہتی ہے تیرا مقصد بھی حلال ہو، تیرا مصرف بھی حلال ہو، کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہو، جہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی حلال. شریعت نہ تمہیں حرام کمانے کی اجازت دیتی ہے، نہ حلال کمائی کو حرام پر خرچ کرنے کی اجازت دیتی ہے. کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بھائی اپنا کماتا ہوں. ہاں جی، باپ میرا سعودیہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، بھائی رہتے ہیں وہاں سے، پاؤنڈ آ رہے ہیں، ڈالر آ رہے ہیں. اب میں شراب کی محفل سجاؤں، یا اب میں شباب کی محفل سجاؤں، اب میں مجرے دیکھوں یا فلمیں اور ناچ گانا کروں، جو کچھ کروں، میرا پیسہ ہے. تم کون ہوتے ہو؟ نہیں، تیرا پیسہ نہیں، یہ سب کچھ رب کا ہے، تیرے پاس امانت ہے، وہاں خرچ کرے گا جہاں رب اجازت دے. تم اپنا پیسہ اللہ کے جو نافرمانی میں شریعت تمہیں خرچ کرنے کی اجازت، اور یہ نبی پاک فرما دیا، پرچہ اٹھ کر دیا ہے. اب سوچ کہ میں کما کہاں سے رہا ہوں اور میرا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. یہی سوال قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے. اور چوتھا سوال رسول اللہ نے فرمایا ان حبنا اہل البیت. سوال ہوگا پیغمبر کی اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے، پیغمبر کی آل سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اطاعت پیغمبر سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے.
او میرے دوستو، وہ مسلمان عزادار ہے ایام عاشورہ میں سید الشہداء رسول کا پیارا بیٹا امام حسین، جوانان جنت کا سردار، مہر نبوت کا سوار، بطول کا بیٹا، امیر المومنین کا فرزند، اس کی شہادت کے ایام میں جو سوگواری کرے، یہ محبت اہل بیت کی دلیل ہے، نہ بیٹوں کی شادیاں رچائے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ حضرت ابو ذر کو رسول اللہ نے فرمایا، یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فرصت کے ایام کو مصروف ہو جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب نوجوان ہو، جوان ہو، ماں باپ کا سایہ تمہارے سر پہ اللہ اور دیر تک سلامت رکھے۔ جی ابھی تمہارے پاس فرصت ہے آگے بڑھنے کی، پڑھنے کی، ہمت کرنے کی۔ یہ فرصت ہمیشہ نہیں رہے گی، پھر ذمہ داریاں آ جائیں گی، پھر بوجھ پڑ جائے گا تمہارے سر پہ، پھر تم ہاتھ ملو گے، پھر افسوس کرو گے کاش۔ اور کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو حسرت کرتے ہیں، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو آج سوچتے ہیں، ہر بندہ اپنی زندگی میں سوچے تو اس کو حسرت ہوگی، کاش اس وقت میرے پاس وقت تھا، کاش میں نے پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے دین سیکھ لیا ہوتا، کاش میں قرآن پڑھ گیا ہوتا، کاش ہیں۔ کتنے کاش ہیں ہماری زندگی میں، کاش کاش کاش۔ رسول اللہ یہی فرما رہے ہیں، اے ابو ذر اپنی فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ جب یہ فرصت ختم ہو جائے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، ان الفرص تمر مر السحاب، جس طرح بادل آ کے گزر جاتے ہیں، یہ فرصت کے لمحات بھی آ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ فرصت ہمیشہ نہیں رہتی، اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دوسرا فرمایا، صحت کا قبل سقم کا، بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھانا جتنا اٹھا سکتے۔ میں یقین کریں، ایک مثال دیتا ہوں، بندہ جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے نا جی، قوا مزمحل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جوانی میں 10 گھنٹے مطالعہ کرتے تھکتا نہیں تھا۔ اب میں 5 منٹ بیٹھ کے مطالعہ نہیں کر سکتا، میری درد شروع ہونے شروع ہو جاتی، لیٹ کے کرتا ہوتا ہے۔ تو نہ رہا فرصت، اب وہ وقت نہ رہا۔ تو یہ اپنی صحت کو بھی غنیمت سمجھو، اپنے اس سے بیماری سے پہلے۔ اگلا جملہ سرکار نے فرمایا، حیات کا قبل موت کا، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، وشبابہ کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک دیوان ملتا ہے، شاید اس دن بھی میں نے ایک ذکر کیا، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے 2 شعر ہیں، اور بڑے پیارے شعر ہیں، ذرا سنیے غور سے۔ شیعان لو بقت الدماء علیہما عینای حتی توزنا بذہابی لم یبلغ المعشار من حقہما فقد الشباب و فرقت الاحباب۔ مولا امیر فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں، ان پہ میری آنکھیں اتنا روئیں کہ رو کے میری بینائی ختم ہو جائے، ان 2 چیزوں کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ عشر عشیر حق، عشر عشیر کا معنی سمجھتے ہو، یعنی 10 میں سے 10واں حصہ، 10واں حصہ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ان 2 چیزوں کا، چاہے میں رو کے میری بینائی ختم ہو جائے۔ اور وہ کون سی 2 چیزیں؟ فقد الشباب و فرقت الاحباب، جوانی کا چلا جانا، مخلص دوستوں کا بچھڑ جانا۔ یہ ایسی مصیبت ہے کہ پھر آنکھیں رو کے اندھی بھی ہو جائے تو ان کا حق ادا۔ فقد الشباب و فرقت الاحباب، غنیمت جانو جوانی کو۔ رسول اللہ نے جوان کو بڑی اہمیت دی،
رسول اللہ نے جوان کو بڑی اہمیت دی. پہلا نمائندہ اور پہلا مبلغ اسلام نبی کریم نے جو مکہ سے مدینہ بھیجا تھا، نوجوان تھا. مکہ جب فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد نبی پاک نے، فتح مکہ کے بعد تو الحمدللہ صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی تھی، یدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن سرکار نے مکہ میں جو پہلا گورنر متعین فرمایا وہ جناب اسید بن عتاب، رسول اللہ کے صحابی، 21 سال کے جوان تھے جنہیں رسول اللہ کے گورنر. اور پھر سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام، توجہ کرنا، یعنی جب رسول اللہ بستر بیماری پر تھے تو رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نبی کریم نے ایک لشکر ترتیب دیا. 10,000 صحابہ کرام اس لشکر میں شامل. لیکن اس لشکر کی جو سپہ سالاری عطا کی، 18 سال کا بالکل نوجوان اسامہ بن زید. بولو تو صحیح یار، 18 سال بالکل نوجوان. رسول اللہ نے اتنے بڑے اسلامی لشکر کا سپہ سالار اس کو بنایا. اور پھر جاؤ تحقیق کرو، میری بات کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. پھر سرکار نے جب اسامہ کو قائد بنایا، پھر رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو اسامہ کی قیادت اور سربراہی میں جہاد کے لیے نہیں جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، بات آ گئی ہے. اچھا، یہ بات میں صرف آپ کو سمجھا سکتا ہوں، تحقیق آپ نے کرنی. نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو اسامہ کی قیادت میں جہاد کے لیے نہیں جائے. یہ مطالعہ کر لینا پھر تاریخ کا کون نہیں گیا. 10,000 کا لشکر جرار دیا. یہ سارا 10,000 صحابہ کرام مدینے میں نہیں تھے جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے. بات سمجھو جو نہیں سمجھو؟ اگر یہ سارے 10,000 ہوتے تو شاید یہ سقیفہ والی کیفیت اور ہوتی. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. بات پہنچی آپ تک؟ جوان کو لیڈر بنایا رسول اللہ، جوان کو کمانڈر بنایا. سرکار جوانوں کو اہمیت دیتے تھے. اور پھر میرے شیعہ سنی انتہائی محترم سامعین، اللہ آپ کو زندگی دے اور سلامتی دے، نبی کریم نے اس وقت تک دنیا سے بھی پردہ نہیں فرمایا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو علی جیسے جوان کے سپرد نہیں کر رہے. جی، اور ایسا جوان علی جس کی جوانی کی گواہی جبرائیل نے عرض و سما کے درمیان یہ نعرہ لگا کے دی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کائنات میں کوئی جوان ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، اور کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار. اور پھر بات جب جنت کی آئی تو رسول اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بھی حسن اور حسین کو بنا دیا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. مولا علی فرماتے شیعان لا یعرف قدرہما الا من فقدہما. دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر واجد نہیں جانتا، فاقد جانتا ہے. صحت کی قدر بیمار سے پوچھو اور جوانی کی قدر بوڑھے سے پوچھو. ہمارے مدارس میں ایک علم نحو کی پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے جی، شرح میں تو عامر. اس میں
حروف مشبہ بالفعل کی بحث میں زمانہ جاہلیت کے کسی ایک شاعر کا شعر بطور مثال دلیل ذکر کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ لیت الشباب یعود لنا فاخبرہ بما فعل المشیب. کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی، میں جوانی کو بتاتا. کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی، میں جوانی کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. آئیں آج کربلا کے اس جوان کو رونے جس کے بعد جوانی کائنات سے ختم ہو. کون جوان؟ جو رسول اللہ کی تصویر تھا. مسلمانوں، ماہ محرم و سفر ختم ہوگا. ربیع الاول کا جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، پورے ملک میں میلاد النبی کے جلسے ہوں گے، میلاد کی محافل ہوں گی. ایک سبز پرچم جس پر نبی پاک کی ایک فرضی نالین کی جوتے کی تصویر ہوگی، اس کے پرچم گھروں پہ سجائے جائیں گے. اس نالین کے ماڈل سینوں سے سجائے جائیں گے، بیج بنے ہوئے سینوں پہ لگے ہوں گے. مسلمانوں، تمہاری عقیدت کو بھی میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں. 1400 سال رسول اللہ کے جوتے کی تصویر کو سینے سے لگا رہے ہو. وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رسول کی جیتی جاگتی تصویر کو خواب و خون میں ملا دیا؟ ملا یازر الفقی ہماری حدیث کی کتاب ہے. چھٹے امام سے کسی بندے نے آ کے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ تو بتائیں دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہوتی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ امام صادق نے فرمایا جوان بیٹا. سائل نے سوال بدلا تھا، دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہوتی؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت. موت الولد قاسمۃ الظہر، بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیتی. شہزادہ علی اکبر جب آئے نا بابا سے اجازت لینے، اور سنو عزادارو، آل محمد کی جو قربانیاں ہیں، آل محمد کے گھرانے کا پہلا شہید مولا حسین کا یہ بیٹا. جب اجازت مانگی نا بابا مجھے اذن جہاد دیجیے، میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ امام کو کوئی تردد ہوا ہو، پس وہ پیش کی ہو یا اجازت دینے سے انکار کیا ہو. ایک جملہ مکاتب نے لکھا، شہزادے نے میدان جانے کی اجازت مانگی، نظر الیہ نظرۃ عائز وعرف عین فوقا. امام حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ علی اکبر پر ڈالی اور پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جن کی جوان اولادیں ہیں، اللہ آپ کی جوان اولاد کو زندگی دے، ان کی خوشیاں دیکھو. علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں اللہ ان سب جوانوں کو سلامتی عطا کرے اور سدا آباد خوشحال رہے. مولا حسین علیہ السلام نے خود شہزادے کو تیار کیا، لباس جنگ پہنایا، زرہ پہنائی، رسول اللہ والا امامہ پہنایا. سرکار نے فرمایا علی اکبر بیٹا اب جاؤ خیموں میں، خیموں میں جاؤ اور ماؤں سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے ودا کر لو، آخری سلام تو کر لو. سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں بیمار بھائی بستر بیمار سید سجاد پر غش کی حالت آ رہی تھی. بھائی کو بیدار نہیں کیا. پھوپھی اماں، جب میرا بھائی سجاد بیدار ہو نا، میرے بھائی کو میرے سلام کہہ دیں. سید الساجدین کے قدموں پہ بوسہ دے کے علی اکبر نکل گئے. خدا جانتا ہے میں ذمہ داری سے مقتل پڑھ رہا ہوں. 2 ودا کربلا میں اتنے مشکل تھے کہ اتنا مشکل اور کوئی ودا نہیں تھا. ایک مولا حسین کا ودا، ایک شہزادہ علی اکبر کا ودا.
جب بیویوں کو سلام کیا نا شہزادے نے، بیویوں اللہ کے حوالے اب میں جا رہا ہوں، اللہ جانتا ہے بیویوں نے حلقہ باندھ کے ماتم شروع کیا۔ کہتے تھے علی اکبر ہماری غربت پر قرض کا، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کر۔ اور جب ماتم کی اور رونے کی آوازیں بلند ہوئی، سید الساجدین کی آنکھ کھلی۔ خوبی اماں یہ گریا کیسا؟ اور میں سجاد بیٹا تیرا بھائی اکبر میدان جا رہا ہے۔ تو پھر میں ایک بار میرے بھائی کو بلا۔ جناب علی اکبر واپس آئے۔ سید الساجدین نے جب دیکھا نا کہ میدان جانے کے لیے تیار ہے، بھیا یہ لباس جنگ کس نے پہنایا؟ عرض کی بابا نے پہنایا۔ سید الساجدین عرض کرتے بھیا یہ لباس مجھے دو، میرا لباس تم پہنو۔ جناب علی اکبر عرض کرتے بھیا تو جان اور شام جانے، تو جان اور کوفہ کے بازاروں دربار سے۔ بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی اور دونوں بھائیوں نے رونا شروع کیا۔ پھوپھیاں آگے بڑھی، بہنیں آگے بڑھی، ایک دوسرے کے گلے سے باہیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے سے باہیں نہیں نکالتے۔ کریم کربلا اٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ سید سجاد کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا میرے بیٹوں بس کرو، میں حسین کی اپنی قسمت، بیٹو بس کرو میں حسین کی اپنی قسمت۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، کوئی غم نہ دیکھو اس غم کے سوا۔ بڑی مشکل سے ودا کر کے میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے خود شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا اور پھر ایک جملہ فرمایا جو ہر مقتل نے لکھا۔ کسی شہید کے روانہ کرتے وقت مولا نے وہ جملے میں فرمایا، علی اکبر کو روانہ کرتے وقت فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ میرا اللہ اب تو گواہ بن جا، اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، جو رفتار کردار میں سب سے زیادہ مشابہ تھا تیرے رسول کے۔ میرا اللہ میں تیرے رسول کی تصویر بھیج رہا ہوں، میں نانا کی تصویر کو بھیج رہا ہوں۔ میرا اللہ تو جانتا ہے وَقُلْنَا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ۔ میرا اللہ تو جانتا ہے میں حسین کو جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ کے شعور خدا مجھے ہمت دے، میں دو جملے پڑھ لوں سننا۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے، یہ جو فرمایا نا کہ ہمیں جب تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کو دیکھ کے شوق پورا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ جناب علی اکبر کی ولادت سے لے کے آج روز عاشور تک مولا حسین نے جتنی بار بھی اکبر کو دیکھا ہے شبیہ رسول سمجھ گئے، رسول کا بیٹا سمجھ کے دیکھا۔ فرمایا جاؤ بیٹا اکبر اللہ کے حوالے۔ شہزادہ علی اکبر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگایا، گھوڑے نے چند قدم اٹھائے۔ شہزادہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی انسان دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے گھوڑا روکا، پلٹ کے دیکھا غریب بابا حسین، غریب بابا حسین آ رہا تھا۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے اور عرض کی بابا آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی، بابا آپ ہی نے تو مجھے سوار کیا، بابا میرے پیچھے پیچھے کیوں آ گئے؟ اس وقت فرمایا علی اکبر تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، موت کی طرف جا رہا ہوتا، بیٹا میں پھر پوچھتا کہ جوان کی موت کا باپ کے دل میں کیا؟
ودا کیا، پھر گلے سے لگایا، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اب دوبارہ پھر سوال کیا، ایک جملہ فرمایا اکبر جاؤ میدان، لیکن جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ایک ذمہ دار عالم سے سنا تھا، جب شہیدوں کے سر نیزوں پہ سوار تھے، جب شہیدان کربلا کے سر نیزوں پہ سوار تھے، مولا حسین کا سر مبارک نوکے نیزہ سے ادھر ہی دیکھتا رہتا تھا جہاں علی اکبر کا سر ہوتا تھا۔ مولا حسین کی نظر ہمیشہ اکبر کے سر پہ ہوتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ شہزادے کو میدان بھیجا، شہزادے نے پہلا حملہ کیا، 120 یزیدی واصل جہنم کیے، شہزادہ میدان چلا گیا۔ کریم کربلا اٹھے، ام لیلہ کے خیمے میں اکبر کی ماں کے پاس آئے، فرمایا ام لیلہ میرے نانا کا یہ فرمان ہے کہ اللہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ ام لیلہ ایک بار دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آ جائے، ایک بار دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آ جائے۔ جناب لیلہ نے سر سے چادر اتاری، خاک کربلا سر میں ڈالی اور دعا کی یا رات یوسف الہ یعقوب، اے یعقوب سے یوسف ملانے والی ذات، ایک بار میرا اکبر واپس آ۔ رب نے دعا کو مستجاب کیا۔ شہزادہ علی اکبر پہلے حملے سے آئے واپس، لیکن حالت کیا تھی؟ زرہ کی کڑیوں سے خون بہ رہا تھا، اور آ کے ایک جملہ کہا، عبادت ہو جائے گی اس جملے پہ، یا بتا العطش قد قطعنا وسقل الحبیب اجهدنی، بابا مجھے پیاس کی شدت نے مار، بابا مجھے پیاس نے ختم کر دیا، بابا لوہے کے ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، حالیلا شربت من الماء سبیلو، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاتھ یا بنیا، یا بنیا ہاتھ لسانت، علی اکبر بیٹا میرے قریب آؤ، ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ شہزادے نے بابا کے منہ میں زبان رکھی، دوسرے لمحے علی اکبر نے زبان کھینچ کے عرض کی، یا بتا لسانوں کا عیبس من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کریم کربلا نے انگشت رفع فرمائی، فرمایا بیٹا اس انگوٹھی کو منہ میں رکھو، شاید تمہیں اس سے کچھ تسکین ملے۔ ودا کیا، جاؤ بیٹا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ شہزادہ میدان میں آیا، دوسرا حملہ کیا، 80 یزیدیوں کو واصل جہاد۔ مرہ بن منقذ عبدی حرامزادہ کہتا ہے اب اگر یہ جوان میرے پاس سے جب گزرے گا، اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلاؤں تو دنیا عرب کا گناہ میری گردن پر۔ شہزادہ مصروف جہاد تھا، اس مرہ بن منقذ عبدی ملعون نے کیا کیا؟ ایک نیزہ مارا علی اکبر کے سینے۔ ازادر اس نیزے کا لگنا تھا کہ شہزادہ گھوڑے کے زین پہ جھک گئے۔ خدا کرے میں پڑھ لوں آپ سن لیں، جب زین پہ جھکے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، ازاداروں پھر گھوڑا جس طرف سے گزرتا تھا، تلوار والے نے تلوار مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، فَقَتَّلُوهُ بِأَسْلَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، اتنی تلواریں لگی علی اکبر کے بدن پر، بدن کے ٹکڑے ہو گئے، گھوڑے سے گرے، آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا۔ پہلے خدا کرے ہمت دے مجھے 2 جملے اور سنا دو۔ پہلے جب بھی کوئی شہید گرتا تھا نا
وہ اس طرح بلاتا تھا یا مولا ادرکنی، لیکن جناب علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، بابا میرا آخری سلام ہو، اور پھر ایک جملہ فرمایا یا ابتا ھذا جدی رسول اللہ، بابا اب فکر نہ کرنا، بابا پریشان نہ ہونا، آپ مجھے پانی نہ پلا سکے تھے، بابا نانا رسول اللہ آ گئے، بابا نانا جامع کوثر لے کے آ گئے، بابا میری فکر نہ کرنا، بابا میری پیاس بجھ گئی، مجھے نانا نے جامع کوثر میں کریم کربلا اٹھے، مقتل کی طرف چلے، زبان پہ جملہ تھا یا علی یا علی یا علی۔ علامہ علی نقی لکھتے مجھے نہیں پتا کہ کس علی کو بلا رہے تھے، ممکن ہے نجف سے بابا علی کو بلا رہے ہیں، بابا آجا اکبر کی لاش اٹھانے جا رہا ہے، اور ممکن ہے علی اکبر کو بلا رہے ہیں، علی اکبر آواز دو، کہاں اترے ہو؟ ازادارو چلا مولا حسین۔ میں بتا نہیں سکتا، نہ صراحت ہے کتابوں میں کہ کتنا فاصلہ بھی دور تھے علی اکبر سے، حسین چلتے ہوئے گر گئے، کریم کربلا پھر اٹھا، پھر 2 قدم چلتے گر جاتے، پھر اٹھا پھر چلتے گر جاتے، رب جانے وہ کتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ابھی اکبر کی لاش پہ 9 نہیں پہنچے تھے، پھر اٹھنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، پھر زانو مزان، جس طرح بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر میرے مظلوم آقا نے اس طرح چلنا شروع کیا، بالآخر پہنچ گئے علی اکبر کے سرہانے، اکبر کے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا، اپنے رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھے، ایک جملہ فرمایا یا بنیا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وباقی ابوک وحیدا فریدا۔ علی اکبر بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا، تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا۔ آخری ہچکی علی اکبر کی، مظلوم کربلا کا نوحہ بلند ہوا، وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ لَا فَا۔ علی اکبر تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر خاک ہے، اکبر تیرے بعد دنیا میں جینے کا مزہ نہ رہا۔ جوان کا لاشا اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہ سکے، جوان کی لاش اٹھا نہ سکے، عباس نے اشارہ کیا خیموں کی طرف، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں۔